نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے منعقد ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس میں جمع ہے. آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے میں نے ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ موضوع کے طور پر منتخب کیے، جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اور جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے پس اس نے اللہ کی اطاعت کی. آج ہم اس آیہ کریمہ کے اندر بیان کیے گئے دو تین اہم پہلوؤں کو لیں گے اور پھر اس آیت کریمہ کے پورے نفس مضمون کا جو ماحصل ہے، مقصود ہے، اس کی طرف آئیں گے. حاضرین محترم، عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے کہ کسی اسم کو دو طریقے سے لکھا یا پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے. یا اسم نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے. مثلا آپ اگر کتاب کا ذکر کرنا چاہیں، میں اس بات کو آسان طریقے سے عرض کروں گا تاکہ جو احباب ایک دن بھی سکول اور مدرسہ تک نہیں جا سکے ان کی سمجھ میں بھی بات پوری آ جائے. آپ اگر ذکر کرنا چاہتے ہیں کتاب کا تو عربی زبان میں دو طریقے ہیں. یا لکھا جائے گا کتابن، بے کے اوپر دو پیشیں لگ گئی ہیں، یہ تنوین ہے، کتابن. یا لکھا جائے گا الکتاب، بے پر پیشیں یا زبریں زیریں لگانے کی بجائے کتاب پر پہلے الف لام لگ جائے گا، الکتاب. علماء کرام تو جانتے ہیں، ایک معمولی سا ابتدائی قاعدہ ہے، آپ کے لیے سمجھا رہا ہوں. دونوں میں فرق یہ کہ جب کتابن کہا جائے تو اس سے مراد ہر کتاب لی جائے گی، کوئی بھی کتاب وہ اس سے مراد لی جائے گی. تو یہ کلمہ اس طرح عام ہو جائے گا، ہر کتاب اس سے مراد لی جائے گی. اور اگر آپ کہہ دیں گے الکتاب، اس سے مراد ہر کتاب نہیں رہے گی بلکہ خاص کتاب مراد لی جائے گی. اس آیہ کریمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے
اور رسولن کر کے اللہ پاک نے آپ کا بیان نہیں کیا، الرسول کہہ کر الف لام لگا کر بیان کیا۔ تو یہ اسم نکرہ کے طور پہ نہیں آیا، معرفہ کے طور پر آیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، الرسول فرمایا۔ اب دونوں کو ترجمے میں تو زیادہ واضح نہیں کیا جاتا، مگر مفہوم میں سمجھا جاتا ہے فرق۔ اب فرق یوں کیا جائے گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قرآن مجید نے الرسول کہہ کے بطور خاص اس معرفہ کے طور پہ کیا۔ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اسے مفہوم میں یوں لیں گے جیسے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں قرآن مجید کا ذکر اللہ پاک نے یوں کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس کا ترجمہ آپ کل اپنے گھر میں جا کے ضرور دیکھیے، تاکہ جو بات میں سمجھانے لگا ہوں یہ پوری ذہن میں بیٹھ جائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ یوں لکھا ہوگا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یا شک کی کوئی گنجائش نہیں، یا شک کی کوئی جگہ نہیں۔ ذالک الکتاب کا معنی لکھا ہوگا یہ وہ کتاب ہے۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس میں دو لفظ آئے، یہ وہ کتاب ہے، اور عربی زبان میں آیت کریمہ کے لفظ ہیں ذالک الکتاب۔ ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، یہ اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالک وہ، تو وہ کتاب۔ اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ذالک کا معنی ہوا، مگر یہ وہ کتاب ہے، یہ جو لفظ یہ ہے اسم اشارہ قریب کے لیے، یہ اس کے لیے اس آیت کریمہ میں الگ سے کوئی لفظ موجود نہیں، الگ سے کوئی لفظ موجود، یہ ہاذا کو کہتے ہیں۔ اگر یہ کہنا ہو نا ہاذا کتابن، کہا جائے گا یہ کتاب ہے، اور وہ کتاب ہو دور ہو کہا جائے گا ذالک کتابن، وہ کتاب۔ تو یہاں ہاذا نہیں آیا، مگر ترجمے میں آپ کہتے ہیں اور کہیں گے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ کس لفظ کا کیا گیا؟ یہ ایک مفہوم کی ادائیگی کے لیے لایا گیا ہے۔ کس شے کا مفہوم؟ الکتاب میں جو الف لام لگی ہے، جو کتاب معرف باللام ہو گیا ہے الکتاب، تو الف لام جو لگی ہے اور کتاب خاص ہو گئی ہے، اس کی جو خصوصیت ہے اس کا اظہار یہ کہہ کے کیا جا رہا ہے۔ تو الکتاب کا مطلب اب بن گیا یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ مفہوم یہ بنا کہ الکتاب یعنی یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو جب الکتاب کا لفظ لگا، کتاب پر الف لام لگی، تو اب اس کے معنی میں آ گیا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو قرآن مجید نے الکتاب کے مفہوم کو جو ہمیں منتقل کیا، اس میں یہ قرآن یہ کتاب بن گیا۔ اب اس آیت کریمہ کی طرف آ جائیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اب اسی قاعدے کو الکتاب کا معنی بنا یہ کتاب، اسی قاعدے کو یہاں اپلائی کریں، اطلاق کریں، تو مفہوم بنا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے۔
مفہوم کیا بنا؟ جو کوئی الرسول، اس رسول کی اطاعت کرے. یہ نہیں ہوگا کہ جو کوئی رسول کی اطاعت کرے، چونکہ اگر تو رسولن ہوتا تو پھر معنی ہو جاتا جو کوئی رسول کی اطاعت کرے. ممکن ہے اس سے مراد کون سا رسول لیا جا رہا ہے؟ کئی رسول جو دنیا میں آئے. تو جو کوئی رسول کی اطاعت کرے یہ معنی نہیں. الرسول کا مطلب یہ ہے، خاص کر کے بتایا جا رہا ہے جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے. اب یہ بات توجہ طلب ہے کہ قرآن مجید آج سے 1400 سال قبل اترا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے تشریف فرما ہوتے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے. قرآن مجید کی یہ آیت اتری. اس آیت کے مخاطب، یعنی اس آیت نے جن کو خطاب کیا، اولی مخاطب صحابہ کرام تھے. اولی مخاطب صحابہ کرام تھے. آیت اتری، صحابہ کرام نے آیت پڑھی، اللہ کا یہ خطاب پڑھا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے. حضور علیہ السلام سامنے ہوتے، آقا سامنے ہوتے، مجلس میں ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے، اور قرآن کا خطاب ہوتا کہ لوگوں جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو بات ان کی سمجھ میں آتی. وقت گزر گیا، صحابہ کرام کا زمانہ گزر گیا، تابعین آ گئے، ان کا زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئیں. خطاب قرآن کا وہی رہا، مخاطب بدل گئے. مخاطب جن سے خطاب کیا تھا اولی وہ بدل گئے، اور مخاطب آ گئے قرآن کے. لوگ نئے آ گئے، زمانہ نیا آ گیا، قرآن کا خطاب وہی رہا. اور نئے لوگوں نے پھر یہ آیت پڑھی، اور میاں والی میں بیٹھ کے پڑھی، اور قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، لوگوں جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے. پھر 1400 سال بیت گئے، آج کا وقت آ گیا، 14 صدیاں بیت گئیں، نسلیں، ہزاروں سینکڑوں نسلیں گزر گئیں، مگر قرآن کا خطاب وہی رہا. آج ہم نے یہ آیت پھر پڑھی، اور قرآن کا خطاب یہ تھا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے. صدیاں گزر گئیں، زمانے گزر گئے، علاقے بدل گئے، ملک بدل گئے، لوگ بدل گئے، سب کچھ بدل گیا، مگر قرآن کا خطاب وہی رہا. 1400 سال پہلے بھی قرآن مکہ اور مدینہ والوں کو یہی کہہ رہا تھا کہ جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے، اور 1400 سال کے بعد قرآن ہمیں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے. گویا صدیاں گزر گئیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے بھی یہ تھے، اور 1400 سال بعد بھی یہ ہیں، وہ نہ ہوئے. 1400 سال قبل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تھے، آج بھی یہ ہیں. اور دوستو قیامت تک زمانہ بدلتا رہے گا، مگر رسول یہ رہے گا، وہ نہ بنے گا. یہ رہے گا، وہ بولیے نہ ہوگا. یہ اس آیت کریمہ کا پہلا نقطہ ہے. یہ رسول یہی رہے گا، یہ رہے گا، وہ نہ بنے گا. وہ کون بنتا ہے؟ جو دور ہو جائے. گل تو قرآن نے مکا دی ہے نا، اللہ دے قرآن اسے گل مک گئی. اور اللہ دے قرآن نے کیڑی گل آکھی؟ قرآن نے یہ کہا کہ لوگوں تمہاری صدیاں ہزاروں سال میں بدل جائیں گی، ہزاروں سال لاکھوں کروڑوں میں بدل جائیں گے، زمانے بدل جائیں گے، مگر اب میرا بھیجا ہوا رسول ہمیشہ یہ رہے گا، وہ نہ بنے گا. وہ کون بنتا ہے؟ جو دور ہو جائے. یہ کون ہوتا ہے؟ جو ہر دم قریب رہے.
وہ ہوتا ہے جو باہر ہو، یہ اسے کہتے ہیں جو ہر دم اندر ہو۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگو پھر النبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جان تمہارے اندر سے نکل سکتی ہے، مگر یہ رسول تمہارے اندر تھا، اندر ہے، اندر رہے گا، یہ باہر نہیں، نہ باہر ہے نہ دور ہے۔ اس لیے فرمایا جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے۔ اب اس بات کی تائید قرآن مجید کرتا ہے ایک اور مقام پر، ارشاد فرمایا قرآن مجید نے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ لوگو تم کافر کیسے ہو سکتے ہو، ایمان سے کیسے محروم ہو سکتے ہو، تمہیں کس طرح گمراہ کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ تمہاری حالت یہ رہے کہ تم وہ خوش نصیب ہو اور وہ خوش نصیب بنے رہو کہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، کہ تمہارے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی قرآن تمہارے اندر ہے اور قرآن تمہارے اوپر ہر دم پڑھا جا رہا ہو، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول بھی تمہارے اندر ہے۔ جب قرآن بھی تمہارے اندر ہو اور رسول بھی تمہارے اندر ہو اور تمہارا ایک ہاتھ قرآن کے دامن پر ہو، ایک ہاتھ صاحب قرآن یعنی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو، دونوں دامن تمہارے ہاتھ میں رہیں اور دونوں کو اندر جانتے رہو، پھر کیسے ممکن ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، کیسے ممکن ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ اب یہ جو فرمایا اللہ پاک نے وفیکم رسولہ، رسول تمہارے اندر، بولیے یہ آیت کریمہ فقط صحابہ کرام کے لیے اتری یا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اتری؟ بتائیے، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اتری؟ اگر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نہیں تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ رسالت کا فیض بھی نہ رہا، اور قرآن مجید نے جو حفاظت ایمان کی ضمانت دی وہ بھی مسلمانوں کے لیے نہ رہی، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آیت ہے۔ اور قرآن مجید قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ فرما رہا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان سلامت رہے اور تم کفر سے بچے رہو اور ایمان پر قائم رہو تو سن لو، دو چیزوں پر توجہ کرنا۔ ایک، میں نے قرآن تمہیں دے دیا ہے اور دے دیا ہے اب قیامت تک قرآن تمہارے اندر رہے گا، موجود رہے گا تم میں، اس کی تلاوت کرتے رہنا۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور وہ رسول تمہیں عطا کر دیے ہیں کہ یہ آ گئے ہیں یہاں تم میں رہنے کے لیے، واپس آ گئے ہیں، واپس جائیں گے نہیں، ہمیشہ تم میں رہیں گے، ہمیشہ تمہارے اندر موجود ہوں گے۔ فقط بات یہ ہے کہ اس کے موجود ہونے کا احساس کیے رکھنا، اس رسول کے اپنے اندر موجود ہونے کا ادراک کرتے رہنا، اس رسول کے اپنے اندر موجود ہونے کا خیال رکھنا، معرفت قائم رکھنا، اس کے دامن سے تعلق استوار رکھنا۔ اگر تم قرآن کو اپنے اندر جان کر قرآن سے جڑے رہو گے اور رسول کو اپنے اندر جان کر رسول سے وابستہ رہو گے تو ساری دنیا تمہارے ایمان پہ حملہ کرتی رہے، تمہیں ایمان سے محروم نہیں کیا جا سکے گا۔ قرآن مجید کا یہ فرمان وفیکم رسولہ، یہ ہمیں بھی قرآن کہہ رہا ہے، لوگو رسول تمہارے اندر ہے، تم میں موجود ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی رسالت کے ساتھ، آپ کی ذات کو اپنی نبوت کے ساتھ، دائمی نبوت و رسالت کے ساتھ، آپ کی ذات کو اپنے دائمی فیضان کے ساتھ
قیامت تک مسلمانوں میں حاضر و موجود کر دیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی رسالت قصہ پارینہ نہیں ہے، آپ کی رسالت قصہ ماضی، قصہ پارینہ نہیں ہے، یہ قائم و دائم اور حاضر و موجود حقیقت ہے۔ قائم و دائم اور حاضر و موجود حقیقت ہے۔ اس لیے قرآن جس جگہ بھی جاؤ گے، جب قرآن پڑھو گے، قرآن تمہیں یہی کہہ رہا ہوگا کہ جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے۔ رسول کو اللہ پاک نے ہمیشہ تمہارے ساتھ کر دیا۔ فرق کیا ہے؟ رسول ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر جگہ امت کے ساتھ ہے، مگر کیا جائے، امت ہی رسول کے ساتھ نہیں رہی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ رو منزل ہی نہیں۔ رسول تو ساتھ ہیں، امت ساتھ نہیں رہی، امت نے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ رسول تو موجود ہے، رسول امت کے ساتھ ہے، رسول امت کے سروں پر ہے، رسول کا فیضان کرم ہر لمحہ، ہر لحظہ امت کے لیے جاری و ساری ہے۔ رسول کا دست عطا امت کی تقدیر بدلنے کے لیے اٹھا تھا، اٹھا ہوا ہے اور قیامت تک اٹھا رہے گا، مگر کوئی بھکاری اور کوئی سائل ہی نہیں جو جھولی پھیلا کے خیرات مانگے۔ اس لیے قرآن مجید ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہی وجہ ہے، اور یہ فرمان قیامت تک رہے گا اور قیامت کے دن بھی رہے گا۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جب ہو گئی تو قیامت تک حضور اپنی امت کے لیے موجود ہو گئے۔ ہمارے کلمہ طیبہ کے اندر بھی یہی مضمون ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور رسول آتے رہے۔ یاد رکھیں، ہر زمانے میں ہر نبی اور رسول کو جو کلمہ ملا، اس کلمہ کے دو حصے تھے۔ ایک حصہ بیان توحید پر مشتمل تھا، ایک حصہ بیان نبوت و رسالت پر مشتمل تھا۔ جیسے اب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی وہ یہ کہ ہر نبی کے زمانے میں کلمہ ملا، جب اس نبی کی نبوت کا دور گزر گیا، اس رسول کی رسالت کا دور گزر گیا، نیا نبی آ گیا، کلمے کا پہلا حصہ وہی رہا، دوسرا حصہ ہمیشہ بدلتا رہا۔ کلمے کا پہلا حصہ جو بیان توحید پر مشتمل تھا وہ ہمیشہ وہی رہا، وہ نہ بدلا، چونکہ اللہ نہیں بدلتا، اللہ ایک ہی ہے اور قائم و دائم ہے۔ مگر نبی اور رسول بدل کر نئے آتے رہے، زمانے بدلتے رہے، دور بدلتے رہے، علاقے بدلتے رہے، لہذا توحید والا حصہ وہی رہا، دوسرا حصہ نبوت و رسالت کے بیان کا بدلتا رہا، تا آنکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ ان کے دور میں توحید کا حصہ پھر وہی رہا، رسالت والا حصہ بدل گیا، پھر حضور علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر رب کائنات نے جس طرح اپنے حصہ توحید کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھا، اس طرح کلمہ اسلام کا جو دوسرا حصہ رسالت تھا، اس کو اب توحید کی طرح قیامت اور قیامت کے بعد تک دائم کر دیا۔ ہر نبی اور رسول کے زمانے کے بعد کلمہ کا دوسرا حصہ بدلتا تھا، مگر حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد اب قیامت کے بعد تک حضور کی رسالت کا حصہ کلمہ بھی نہیں بدلے گا۔ اب معنی یہ ہوا کہ نہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ رسول کے سوا اب کوئی اور رسول ہوگا۔ اب قیامت تک خدا بھی ہے اور قیامت تک مصطفیٰ بھی رسول ہے۔ جس طرح خدا اب ہمیشہ ہے، تھا نہیں ہو سکتا، اس طرح رسول پاک محمد مصطفیٰ اپنی رسالت کے ساتھ ہیں، وہ تھا نہیں ہو سکتے۔
اب وہ ہمیشہ کے لیے ہو گئے، وہ تھا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، لوگوں میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اوروں کی وفات امتوں سے چلے جانے کا نام تھا، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات امت میں بدستور رہنے کا نام ہے۔ حضور کی وفات ضرور ہوئی، وفات ضرور ہوئی، مخلوق جو تھے، مگر اوروں کی وفات امت سے چلے جانے کی تھی۔ آقا کی وفات کا مطلب امت سے چلے جانا، بولیے، امت سے چلے جانا نہیں۔ امت میں اس وقت بھی تھے، امت میں آج بھی ہیں۔ اس لیے آقا نے فرمایا میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میری وفات بھی رحمت ہے۔ کیسے؟ ظاہری حیات تھی تو لوگوں کو ہدایت دیتے، اپنا اسوہ پاک دیتے، سیرت دیتے، تعلیم دیتے، رہنمائی فرماتے۔ فرمایا لوگوں جب میری حیات کا پہلو دیکھو تو وہ تمہاری ہدایت کے لیے ہے، اور میری وفات کا پہلو دیکھو تو تمہاری شفاعت کے لیے ہے۔ تو حیات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے لیے ہدایت ہے، وفات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے لیے شفاعت ہے۔ تو ہدایت میں بھی خیر ہے، شفاعت میں بھی خیر ہے۔ ہدایت کا مطلب گمراہی اور جہنم سے، جہنم کی طرف جانے سے روکنا تھا۔ ہدایت کا مطلب جہنم کی طرف جانے سے روکنا تھا، شفاعت کا مطلب جہنم میں گرنے سے روکنا ہے۔ حیات میں بھی آقا جہنم سے روکتے تھے، امت کو بچاتے تھے، وفات میں شفاعت کے ذریعے بھی امت کو جہنم سے روکتے اور بچاتے تھے۔ تو آقا تب بھی امت میں تھے، اب بھی امت میں۔ فرق فقط یہ ہے کہ جب حیات ظاہری کا زمانہ تھا، وہ 63 سال کی ظاہری حیات، اس دور اور وفات کے دور میں فرق فقط اتنا پڑا کہ اس وقت رسول اس وقت بھی یہ تھے، رسول اب بھی یہ ہیں، مگر وفات سے پہلے اور وفات کے بعد فرق فقط اتنا پڑا، اس وقت ہر کوئی دیکھتا تھا، اب کوئی کوئی دیکھتا۔ اس وقت ہر کوئی دیکھتا تھا، ابو بکر بھی دیکھتے تھے، عمر بھی دیکھتے تھے، عثمان بھی دیکھتے تھے، علی بھی دیکھتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، مگر اگر صحابہ اور عاشق دیکھتے تھے تو ادھر ابو جہل، ابو لہب اور دشمن بھی دیکھتے تھے۔ اس وقت ہر کوئی دیکھتا تھا، ایک چراغ تھا صحن میں تھا، ایک چراغ تھا صحن میں تھا، ہر کوئی دیکھتا تھا۔ وفات فقط یہ ہوئی کہ چراغ کو اندر رکھ دیا، پہلے ہر کوئی دیکھتا تھا، اب اندر آنے جانے والے دیکھتے ہیں، باہر والے نہیں دیکھتے۔ پہلے ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی دیکھتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ابو جہل اور ابو لہب بھی دیکھتے تھے۔ اب فرق یہ ہے، کوئی ابو بکر و علی کی نگاہ سے دیکھے تو آج بھی نظر آتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب کی نگاہ سے دیکھے تو نظر نہیں آتے۔ اب نگاہ کا فرق پڑ گیا۔ کوئی ابو بکر و علی کی نگاہ سے دیکھے تو آج بھی رخ زیبا آیا ہے، آج بھی حسن سراپا آیا ہے، آج بھی جمال جہاں آرا آیا ہے، آج بھی حسن کی شعائیں نکل رہی ہیں، مسکراہٹیں مچل رہی ہیں، تبسم مچل رہے ہیں، عنایتوں کے دریا بہ رہے ہیں، شفقتوں کی نہریں رواں ہیں، کرم کے سمندر رواں ہیں۔ جدھر دیکھتے ہیں تقدیریں بدلتے ہیں، نظر آتے ہیں، کرم کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، مگر کوئی ابو بکر و علی کی نگاہ سے دیکھنے والا ہو، کوئی ابو جہل، ابو لہب کی نگاہ سے دیکھے، اب نظر نہیں آتے۔ بس اتنا فرق پڑ گیا ہے، مگر اس وقت بھی یہ تھے، ہیں اب بھی یہ، نہ تب وہ تھے نہ اب وہ ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اس لیے اللہ نے فرمایا لوگوں سنو، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے، دور نہ دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ میرے رسول کو دور کیوں تلاش کرتے، اپنے قریب تلاش کرو، اپنے اندر تلاش کرو۔ تمہاری جانیں دور ہو سکتی ہیں، رسول دور نہیں ہے، وہ تو جانوں سے بھی قریب ہے۔ جان
تن سے جدا ہو سکتی ہے، رسول امت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ حاضرین محترم، یہ بنیادی چیز جو اللہ پاک نے ہمیں الرسول کی صورت میں سمجھائی، اس نقطے پر ہمیشہ دھیان جمانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ اس آیت کریمہ کے ساتھ وہ ہے وَمَن یُطِعِ الرسول، یہ مضارع کا صیغہ اللہ پاک نے اپنے لیے فرمایا فقد اطاع اللہ، اطاع یہ ماضی کا صیغہ، رسول کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال کیا۔ اللہ نے اپنے لیے ماضی کا کیوں استعمال کیا، یہ تیسرا نقطہ، اس کو بعد میں بیان کریں گے، مگر حضور علیہ السلام کے لیے صیغہ مضارع میں بات کی، اور مضارع کے صیغے میں معنی بنتا ہے جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ نہیں کہ جس نے اس رسول کی اطاعت کی، یہ ترجمہ کرنے والے ایسا کریں تو یہ ایک مرادی معنی ہے، ایک مفہوم ہے، مگر اللہ نے یوں نہیں فرمایا۔ اللہ کا فرمان یہ ہے جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا۔ اب مضارع اور ماضی میں ایک فرق ہے، یہ سمجھ لیں، اس کو بھی آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ 3 زمانے، جو زمانہ گزر گیا اسے ماضی کہتے، جو اس وقت موجود ہے اسے حال کہتے، جو بعد میں آئے گا اسے مستقبل کہتے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، ماضی وہ زمانہ ہے جو گزر جاتا ہے، اور حال اور مستقبل نہیں گزرتے۔ اس وقت مثلا 10:13 ہوئے، تو 1 منٹ پہلے 10:12 جب ہوئے تھے تو 1 منٹ گزرنے کے بعد وہ لمحہ ماضی بن گیا ہے، وہ لمحہ گزر گیا، وہ لمحہ گزر گیا، ماضی بن گیا۔ مگر ہر لمحہ جب ماضی میں جاتا ہے گزر جاتا ہے، مگر حال ہر وقت قائم اور موجود رہتا ہے، اور مستقبل بھی ہر وقت موجود رہتا ہے۔ مستقبل سے ایک ایک لمحہ حال میں آتا چلا جاتا ہے، مگر مستقبل ہر وقت موجود رہتا ہے۔ گویا حال اور مستقبل کے لیے جو مضارع کا صیغہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے علماء نے اور ائمہ لغت نے کہا کہ اس مضارع میں استمرار پایا جاتا ہے، دوام پایا جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا اللہ پاک نے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولِ، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، صیغہ مضارع میں بات کر دی اس لیے تاکہ اعلان ہو جائے کہ لوگوں اس رسول کے بارے میں اگر صیغہ ماضی میں بات کرتا، یوں کہتا وَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جیسے اللہ پاک نے اپنے لیے فرمایا وَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، جس نے اس رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر صیغہ ماضی میں بیان کرتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید رسول گزر گئے، رسول گزر گئے، اور ہم لوگوں میں یہ گمان پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ حال اور مضارع کے صیغے میں اس لیے بات کی ہے کہ لوگوں اس رسول کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ یہ گزر گیا، نہیں، یہ موجود ہے، یہ گزرا نہیں، یہ موجود ہے۔ یہ گزر نہیں گیا، یہ موجود ہے۔ اس رسول کی نبوت موجود، اس کی رسالت موجود، اس کا فیضان موجود، اور نافذ العمل، مت سمجھنا کہ یہ گزر گیا۔ اللہ پاک کی ذات کے لیے یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا، اللہ کی ذات کے لیے یہ گمان ممکن، اللہ خالق ہے اور رسول مخلوق ہے۔ خالق موت سے پاک ہے، رسول چونکہ مخلوق ہیں، رسول کے لیے موت ہے، رسول کے لیے موت و وفات حق ہے، اور وہ آئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھا اور چکھتا ہے۔
اور اسے چکھنا ہے۔ چونکہ اللہ کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا رہے یا مضارع کا، جو صیغہ چاہیں استعمال کر لیں، اللہ کے لیے کوئی کافر بھی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ گزر گیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تھا اب نہیں۔ جس کا عقیدہ تھا پر ہے اس کا ہے پر بھی، جو اللہ کو مانتا ہے وہ پہلے بھی اس کا ہونا مانتا ہے، آج ہونا بھی مانتا ہے اور آئندہ رہنا بھی مانے گا۔ اللہ کی ذات کے لیے صیغہ ماضی کے باوجود بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا اور کوئی نہیں کرتا کہ وہ گزر گیا ہے، وہ تھا اب نہیں، یا معاذ اللہ اس پر موت وارد ہو گئی۔ صیغہ ماضی سے اس طرح کا کوئی گمان اللہ پاک کی ذات کے بارے میں کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ مگر رسول کی بات کیجئے، حضور علیہ السلام چونکہ مخلوق اور آپ کی وفات ہوئی، اگر آپ کی ذات کے لیے صیغہ ماضی کا استعمال ہوتا، یہ گمان وفات کو دیکھ کر ہو سکتا۔ کوئی یہ سمجھتا کہ حضور تھے، وفات ہو گئی سو گزر گئے، اب نہیں۔ اس گمان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا، اس خیال کو بند کرنا، اس خیال کی کھڑکی دروازے کو بھی بند کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس فرق کو سمجھایا، اپنی ذات کے لیے صیغہ ماضی استعمال کر لیا، رسول کے لیے صیغہ مضارع استعمال کر لیا، تاکہ لوگوں سمجھ لو جس طرح ماضی تو گزر جاتا ہے مگر حال اور مستقبل کبھی نہیں گزرتا، وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ سمجھ لینا، میرے رسول کی وفات کو میرے رسول کا ختم ہونا نہ سمجھنا، میرے رسول کی وفات کو میرے رسول کا گزر جانا نہ سمجھنا۔ وفات آئی، وہ گزر گئی مگر رسول نہ گزرا۔ رسول تب بھی تھا، آج بھی ہے۔ وفات آئی اور وفات گزر گئی مگر رسول نہ گزرا۔ رسول جیسے اس وقت تھے ویسے آج بھی حیات ہیں، اپنے جسم میں بھی، اپنی روح میں بھی، اپنے ظاہر میں بھی، اپنے باطن میں بھی۔ اس لیے لوگوں، میرے بارے میں چونکہ یہ گمان ممکن نہ تھا، میں نے اپنے لیے صیغہ ماضی استعمال کر لیا۔ رسول کی وفات دیکھ کر کوئی بدبخت یہ سوچ سکتا تھا کہ لوگوں اب رسول نہیں ہیں، اس لیے جان لو، یہ گمان نہ کرو، یہ گمان نہ کرو کہ اب رسول نہیں ہیں۔ حال اور مستقبل جس طرح کبھی نہیں گزرتا، قائم رہتا ہے۔ یہ دو زندہ زمانے ہیں، یہ دو زندہ زمانے ہیں۔ میں جو تیر رسول کہہ کر رب کائنات نے اس عقدے کو حل کر دیا کہ میرا رسول قیامت تک زندہ رسول ہے۔ یہ رسول مردہ نہیں، رسول زندہ ہے، یہ گزرا نہیں، یہ موجود ہے۔ رسول کی وفات نے رسول کو گزارا نہیں، اسے قائم رکھا۔ وفات ایک موت کا ذائقہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھتا ہے ہر کوئی۔ تو ذائقہ مستقل چیز ہے یا عارضی؟ بولیے نا۔ آپ مٹھائی کھائیں، جلیبیاں کھائیں، کیلا کھائیں، سیب کھائیں، ایک ذائقہ آتا ہے نا زبان پر، وہ پھر ساری زندگی قائم رہتا ہے یا 5 منٹ کیا 1 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے؟ جی، آتا ہے چلا جاتا ہے۔ جس طرح ذائقہ آتا ہے چلا جاتا ہے، بس موت آتی ہے چلی جاتی ہے۔ موت فنا کو نہیں کہتے، موت فنا کو صرف موت منتقل کرنے کو کہتے ہیں، یہاں سے منتقل کر کے ادھر بھیج دیتی۔ تو جب ایک عام انسان کی موت ایک ذائقہ ہے، اس سے انسان فنا نہیں ہوتا، تو تم رسول کی فنا کی بات کیسے کرتے؟ رسول کے فنا کی بات کیسے کرتے ہو؟ عام انسان کی موت ایک ذائقہ ہے، فقط ایک ذائقہ ہے۔ اور جب آپ قبر میں عام انسان کو دفن کر کے آتے ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، آپ واپس مڑتے ہیں قبر پہ مٹی ڈال کر۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس میت کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، وہ اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اور تم جب واپس مڑتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ اور وہ آواز بھی قبر میں میت سن رہا ہوتا۔ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھی حدیث صحیح، وہ سنتا ہے تو تبھی اس سے پوچھتے ہیں نا مر ربک، سنتا ہے تو پوچھتے ہیں نا تیرا رب کون ہے جی۔ تو موت تو اس کو فنا نہیں کرتی، رسول کو کیسے فنا کرے گی؟
عام انسان کو فنا نہیں کرتی۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ پھر تیسرا سوال جو ہوتا ہے اس پر توجہ کریں، وہ سوال اور اس آیت کریمہ کا مفہوم ملتا ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اے قبر والے بتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فی ھذا الرجل وفی روایت فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے شخص بتا تو اس ہستی کے بارے میں، اس کے بارے میں، کوئی امریکہ میں مرے، کوئی افریقہ میں مرے، کوئی میاں والی میں مرے، کوئی لاہور میں، کوئی کراچی، کوئی کہیں، کوئی عرب، کوئی عجم، جہاں بھی مرے، فرشتے جہاں بھی آئیں گے، قبر تو ہر جگہ بنتی رہے گی، مگر جب رسول کی ذات کا سوال ہوگا یوں نہیں پوچھا جائے گا تو اس رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو یہی آیت نے نکتہ سمجھایا، لوگوں یہ رسول ایسا آیا ہے کہ یہ ہر جگہ یہ ہے، یہ کبھی وہ نہیں ہوتا۔ یہ تو زندگی کی بات تھی، قبر میں بھی یہی پوچھا جائے گا اس رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا، قبر میں بھی یہ پوچھا جائے گا اس رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اور یہ بھی سن لیں، اللہ کے لیے تو یہ پوچھا کہ تیرا رب کون ہے، دین کے لیے پوچھا تیرا دین کیا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو جو سوال کیا جاتا وہ ہے ما کنت تقول۔ عربی میں ایک قاعدہ ہے، جب مضارع پر کانا یکون داخل ہو تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے۔ تو ما کنت تقولو کا معنی یہ نہیں کہ تو اس رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس رسول کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ جب آقا کو سامنے دیکھ لے گا ہر کسی کا عقیدہ درست ہو جائے گا، وہاں تو ہر کوئی ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آقا سامنے ہوں گے، ملائکہ کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے، قبر کی تنہائی ہوگی، خوف و ہراس ہوگا، آقا سامنے ہوں گے، ہر کوئی درست ہو جائے گا، وہاں ہر کوئی صحیح بولے گا۔ یہ گڑبڑ ساری اس زندگی میں ہے۔ ملائکہ پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے قبر والے بتا اس رسول کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس رسول کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہوا کرتا تھا، اس رسول کے بارے میں جب تقریر کرتا تھا کیا کرتا تھا، جب کتابیں لکھتا تھا کیا لکھتا تھا، جب واعظ کرتا تھا کیا کہتا تھا، رسول کی عظمتیں بیان کرتا تھا یا مثلیتیں بیان کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ قبر میں پوچھا جائے گا اپنی زندگی میں اس رسول کے بارے میں بتا کیا کہتا تھا، وہ پچھلی بات بیان کر۔ اور اگر کہے آج میں مانتا ہوں میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میری شفاعت کرنے والے، میری تنہائیوں میں مونے سے مجھے عذاب سے بچانے والے، میرے سب کچھ یہی ہیں، اگر آج سب کچھ کہہ دے تو فرشتے کہیں گے نہیں آج کا کہا نہیں مانتے، بول پہلے کیا کہتا تھا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ قبر میں ہر کوئی مان جائے گا۔ فرعون بھی ڈوبنے لگا تھا، وہ بھی مان گیا تھا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور میں نہیں، اب موت کو دیکھ کر مانتے ہو یہ قبول نہیں، بن دیکھے ماننا قبول۔ اس وقت مانا ہوتا تو مزہ بھی آتا، اب تو دیکھ رہے ہو۔ یعنی خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا، حضرت بہلول دانا، بہلول مجذوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم کے مشائخ میں بھی ان کا نام آتا ہے، مجذوب تھے، عاشق لوگ تھے، فقیر مست الست آدمی، دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے رہتے۔ حکایتوں میں بات آتی ہے، حکایتوں میں محض ایک نکتہ سمجھانے کے لیے، اس کی لمبی چوڑی صحت اور عدم صحت پر بحث مقصود نہیں ہے۔ ہارون الرشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون گزرے
دیکھا بہلول دانا دریا دجلہ کے کنارے وہ گیلی مٹی کے گھر نہیں بناتے جو کھیلتے ہیں، تو گیلی مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں۔ زبیدہ نے گاڑی اپنی روک لی، نیچے اتر آئے، ہارون الرشید بھی اتر آیا، قریب جا کے پوچھا کہ بابا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ مجذوب تھے، فقیر آدمی تھے، جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا بیچتے بھی ہو؟ بابا جی بیچتے ہیں؟ فرمایا ہاں بیچتا ہوں۔ ایک گھر کتنے کا دیتے ہو؟ فرمایا صرف 10 درہم کا، سستا سودا، 10 درہم کا۔ زبیدہ خاتون نے 10 درہم جیب سے نکالے، بہلول دانا کو دیے اور کہا ایک گھر مجھے دے دیں۔ آپ نے گھر مٹا دیا ہاتھ مار کر، 10 درہم اٹھا کے دریا میں پھینک دی، کہا جا بی بی گھر ہو گیا۔ واپس چل پڑے۔ ہارون الرشید سارا راستہ مذاق کرتا رہا، اس نے کہا عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بس ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں۔ وہ 10 درہم بھی برباد کیے، کسی غریب کو دیے ہوتے تو کام بھی آتے۔ تو ایسے مجنوں اور مجذوب لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے گھر سے جنت میں گھر تھوڑے مل جاتے۔ زبیدہ خاتون نے کہا بھائی ہارون الرشید کو، بھائی چلو برباد گئے تو میرے پیسے گئے، 10 درہم ہیں، آپ کو کیا؟ آپ نے تو نہیں خریدا، میں نے خریدا۔ رات کو سوئے، ہارون الرشید نے خواب دیکھا کہ جنت میں پھر رہا ہے۔ سامنے ایک بہت اونچا مکان نظر آیا، محل۔ قریب گیا تو دیکھا تو اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے، زبیدہ کا گھر۔ وہ دوڑ کے اندر داخل ہونے لگا، میری بیوی کا اتنا عظیم الشان محل۔ گیٹ کیپر جو ہوتا ہے بواب، اس نے پکڑ لیا، کتنے چلے ہو جی؟ وہ میری بیوی کا گھر ہے، اندر جا رہا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، یہاں جس کا گھر ہے وہی جاتا ہے۔ وہ رشتے ادھر ہی رہ گئے، جس کا گھر ہے وہی جائے گا۔ اس نے پکڑا، بس اسی میں آنکھ کھل گئی۔ الصبح بیوی کو اٹھایا زبیدہ خاتون، چل آج پھر بہلول دانا کے پاس چلتے۔ بیوی کو لے کے چل پڑے، اسی دریا کے کنارے وہ بیٹھے پھر گھر بنا رہے ہیں، گھروندے۔ اب زبیدہ خاتون پیچھے پیچھے اور ہارون الرشید آگے۔ اب ہارون الرشید خلیفہ وقت پوچھتا ہے بابا بہلول آج کیا بنا رہے ہو؟ فرمایا پھر جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ آج بھی بیچتے ہو؟ فرمایا ہاں آج بھی بیچتا ہوں۔ پوچھا آج کی قیمت کیا ہے؟ کہا 10,000 دینار۔ 10,000 دینار۔ کہنے کہ اتنی مہنگائی، یہ تو پاکستان سے بھی بڑھ گیا معاملہ۔ ایک دن میں کہاں 5 درہم کا مکان اور کہاں 10,000 کا مکان، ایک دن میں اتنی مہنگائی۔ وہ حیران ہو گیا نا، وہ پرانا زمانہ تھا، حیران، ایک دن میں اتنی مہنگائی کیا وجہ ہے؟ بابا کل تو 5 درہم کا دیتے تھے۔ تو بہلول دانا نے فرمایا ہارون کل کے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے، آج کے گاہک رات کو دیکھ کر آئے۔ کل کی قیمت بن دیکھے کی تھی، آج دیکھنے کے بعد کی قیمت۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ تو دوستو بنیادی بات جو سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ایک اصول قائم فرما دیا، نبی کے لیے صیغہ مظاہرے میں بات کر کے ایک عقیدہ سمجھا دیا کہ لوگوں خبردار نبی کو گزرا ہوا نہ جانا۔ رسول زندہ ہے، اور رسول اس رسول کا مطلب الرسول کا معنی تھا رسول موجود ہے، اور من یطع الرسول کا معنی ہوا، مفہوم ہوا رسول زندہ ہے۔ جب یہ رسول زندہ بھی ہے موجود بھی ہے تو اس کی جورسڈکشن میں، اس کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے کوئی اور آ کے کہے کہ میں بھی نبی ہوں مجھ پر ایمان لاؤ؟ اب جو کوئی اس رسول کے ہوتے ہوئے کوئی اور دعوی نبوت کرے گا وہ کاذب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، مفتری ہوگا۔ دیکھیے نا آپ کے ضلع میں ایک ڈی سی صاحب ہیں، اب قاعدہ اور قانون یہ ہو کہ ضلع میں ایک ہی ڈی سی ہوگا، ڈی سی ابھی موجود ہو
نہ تبادلہ ہوا ہو، نہ اس کی وفات ہوئی ہو، نہ ریٹائر ہوا ہو، موجود ہو، آفس میں ہو، آپ صبح جائیں کچہری کے باہر ایک اور آدمی بورڈ لگا کے بیٹھو میں بھی ڈی سی ہوں میاں والی، ہو سکتا ہے ایسا؟ آپ کہیں گے پاگل ہو گیا، جب پہلا ڈی سی موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے اور ڈی سی کیسے ہو سکتا؟ ہاں اس کا تبادلہ ہو جاتا، گزر جاتا، نکل جاتا، ریٹائر ہو گیا ہوتا، نئی تقرری کی بات ہوتی بھی صحیح، جب وہ ڈی سی موجود ہے تو نیا کیسے آ سکتا؟ عام چھوٹے عہدوں میں بھی ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا نہیں ہوتا، اور تم کائنات کے رسول کی، رسول آخر الزماں کی بات کرتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اور صیغہ مضارع کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ رسول آپریٹو ہے، اس کی رسالت آپریٹو ہے، ایکٹیو ہے، آپریشنل ہے، نہ سسپینڈ ہوئی ہے، نہ ایبروگیٹ ہوئی ہے، نہ ریپیل ہوئی ہے۔ یہ رسول جیسے رسول تھا ویسے ہے، اس کی رسولت نافذ العمل تھی، اب بھی نافذ العمل ہے۔ خبردار، جب تک قیامت ہے، قیامت تک اور قیامت کے دن بھی سارا زمانہ اسی رسول کی رسالت کے تابع چلے گا۔ اس رسول کی رسالت آپریٹو رسالت ہے، نہ ختم ہوئی نہ سسپینڈ ہوئی، لہٰذا اس رسول کے زمانے میں اب نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی اور رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی شریعت آ سکتی ہے، اور مسلمانوں اس رسول کی رسالت کے ہوتے ہوئے نہ کوئی اور قانون آ سکتا ہے۔ جیسے رسول کی رسالت کے ہوتے ہوئے کوئی اور آ کر نئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ مفتری ہے، بے ایمان ہے۔ اسی طرح اس رسول کے ہوتے ہوئے سن لو، جب تک رسول ہے تب تک رسول کی شریعت بھی ہے۔ اگر رسول کی رسالت ختم نہیں ہوئی تو شریعت کیسے معطل ہو گئی؟ اگر رسول کی شریعت معاذ اللہ معطل ہو گئی ہے تو نئے رسول کی ضرورت ہوگی، پھر رسول کا فائدہ نہ رہا۔ اگر شریعت قابل عمل نہیں رہی تو نئے شریعت والے رسول کی ضرورت، اس رسول کا امت کو فائدہ معاذ اللہ نہ رہا، یہ سوچنا بھی کفر ہے، ارتداد ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ قرآن مجید کے آپریٹو کمانڈمنٹس ہیں، آپریٹو ہیں۔ فرمایا لوگوں خبردار، میں نے رسول کے لیے صیغہ ماضی استعمال ہی نہیں کیا تاکہ کوئی بدبخت بدگمانی پیدا نہ کرے۔ یہ رسول خود بھی رسول زندہ، اس کی رسالت بھی رسالت زندہ، اس کی نبوت بھی نبوت زندہ، اس کی شریعت بھی شریعت زندہ، اس کا قانون بھی قانون زندہ۔ جس طرح یہ رسول نہیں گزرا، اس کی نبوت اور رسالت بھی نہیں گزری، اسی طرح اس کی شریعت اور اس کا لایا ہوا قانون اور نظام بھی نہیں گزرا۔ جیسے رسول پرانا نہیں ہوا، ایسے اس کی رسالت پرانی نہیں ہوئی، اسی طرح سے رسول کی لائی ہوئی شریعت بھی پرانی نہیں ہوئی۔ رب کائنات نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فرما کر اس تفریق کا دروازہ بند کر دیا کہ کوئی حکمران اور کوئی مسلمان یوں کہے کہ ہم رسول کو تو مانتے ہیں مگر اس کی شریعت اب قابل عمل نہیں رہی۔ کوئی یہ کہے آج اگر سود کو ختم کر دیا جائے تو ہمارا نظام نہیں چلتا، یہ کہنا آج سود کے بغیر ہمارا نظام نہیں چلتا۔ شریعت محمدی کیا ہے؟ شریعت محمدی یہ ہے کہ سودی نظام اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس بات پہ توجہ کریں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین میں سے جو کچھ بھی تمہارا بچ گیا ہے ختم کر دو۔ الفاظ ہیں قرآن مجید کے، توجہ طلب۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، تم نے سودی نظام پر اپنی زندگی بسر کی، سود کھایا کھلایا، سود پر چلے سود پر جیے، سودی نظام، استحصالی سودی نظام تم نے جاری رکھا۔
سودی لین دین جاری رکھا. اب وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو کچھ سودی لین دین کا نظام رہ گیا ہے بس اس داستان کو ختم کر دو، بند کر دو، چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سودی لین دین نہ چھوڑا، سودی نظام نہ چھوڑا اور سود سے توبہ نہ کی اور سود کو رد نہ کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، خبردار پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آج حکومت پاکستان سرزمین پاکستان پر جو کلمہ اسلام پر حاصل کی گئی، جو شریعت محمدی کے نام پر حاصل کی گئی، جو نظام مصطفیٰ کی خاطر حاصل کی گئی، جو قرآن اور سنت نبوی کے نام پر حاصل کی گئی، اس دھرتی پر اس حکومت کے وزراء، جس حکومت نے ووٹ شریعت کے نام پہ لیے، جس حکومت نے کرسی شریعت کے نام پہ حاصل کی، جس حکومت نے قوم کو اپنے آپ کو شریعت نافذ کرنے کا وعدہ دے کر قوم کے سامنے پیش کیا تھا، آج اس ملک پاکستان میں یہ حکومت شریعت کے نام پر اقتدار میں آنے والی حکومت اپنے وزراء کے ذریعے یہ کہلوا رہی ہے اور بڑبڑا کہلوا رہی ہے اور بار بار اعلان ہو رہا ہے اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کا، یہ کہہ کر کہ سود ہم نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، ہم سودی نظام نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ سود اگر چھوڑ دیں تو ہمارا کام نہیں چلتا. اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ 1400 سال بیت جانے کے بعد آج مصطفیٰ کی شریعت قابل عمل نہیں رہی، حضور علیہ السلام کی شریعت قابل اعتماد نہیں رہی. آج شریعت کے احکام پر اگر عمل کریں تو ہمارے کام رک جاتے ہیں. ارے ایسا سوچنے والوں، پھر کسی اور نبی اور رسول، کسی کذاب پر ایمان لاؤ. اگر مصطفیٰ کے امتی ہو تو قیامت کے دن تک تمہیں یہ سوچنے کا بھی حق نہ تھا. کہنا تو درکنار، سوچنے کا بھی حق نہ تھا کہ سود کے بغیر ہمارا نظام نہیں چلتا. گویا شریعت محمدی کے بغیر تمہارے کام چلتے ہیں، شریعت محمدی آ جائے تو کام نہیں چلتے. ملک کا نظام چلتا ہے، غریبوں کا نظام چلتا ہے، سلطنت کا نظام چلتا ہے، اور سود کے بغیر اگر نہیں چلتا تو سرمایہ داروں کا کام نہیں چلتا، جاگیرداروں کا نہیں چلتا، لٹیروں کا نہیں چلتا، بڑیوں کا نہیں چلتا. قومی خزانے لوٹ کر کھا جانے والے حرام خوروں کا نظام نہیں چلتا، قوم کا نظام چلتا ہے. پوری قوم کا نظام چلتا ہے، 12 کروڑ غریب عوام کا نظام چلتا ہے، سلطنت کا نظام چلتا ہے. نہیں چلتا تو قومی خزانے لوٹنے والوں کا نہیں چلتا. اس لیے کیوں نہیں چلتا؟ یاد رکھ لیں، اس قوم پر اوپر ذلت شریعت محمدی سے منہ موڑنے کے باعث مسلط ہوئی. رسالت محمدی کے فیض سے یہ قوم خود کو محروم کر رہی ہے، آقا کی نبوت و رسالت کے فیض سے رشتہ توڑ رہی ہے. کام کیوں نہیں چلتا اس کا سبب بھی سن لیں. اگر سودی نظام رہے جیسے کہ ہے، اس کے تحت کیا ہو رہا ہے؟ سودی نظام کے تحت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت لوگ مصطفیٰ کے دین کی جڑیں کاٹنے پر لگے ہیں. شریعت محمدی کا تصور نسلوں کے ذہنوں سے نکالا جا رہا ہے، امت کو دین سے باغی کیا جا رہا ہے، اور دین کا پرچار کرنے والوں تمہیں سوائے اس مسئلے کے کچھ بچا نہیں ہے بات کرنے کے لیے. نوجوان نسل دین سے باغی ہو رہی ہے، شریعت کی بقا کی جنگ چلی ہے، اور جو آپ کو پڑھایا سکھایا سمجھایا جا رہا ہے وہ اب اس سے باہر نہ نکلنا. اللہ آپ کو قائم رکھے اسی دائرے کے اندر. ہلاکو خان، اس کی تاتاری فوجیں جب بغداد پر حملہ آور ہوئیں، اس وقت بھی بغداد کی سرزمین پر مناظرے ہوتے تھے، شیعہ سنی مناظرے بھی ہوتے تھے، حنفی حنبلی مناظرے بھی ہوتے تھے. ادھر مناظرے چل رہے تھے، یہی مسئلے چل رہے تھے.
تاتاری فوجیں سرزمین بغداد پر آئیں اور تاتاریوں کی تلوار نے یہ نہ دیکھا کہ شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، بریلوی کون ہے، دیوبندی کون ہے، یہ نام تو بعد میں آئے۔ تاتاری تلواروں نے یہ نہ دیکھا، فقط ایک چیز دیکھی کہ کون ہے جو نبی کا کلمہ گو ہے۔ 23 لاکھ انسانوں کا سر قلم کر دیا، اور 3 دن تک دجلہ کا دریا خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا، اور 50 سال تک زمین کے اوپر مسلمانوں کی کوئی سلطنت موجود نہ رہی۔ جب کفر کی تلوار آئے گی، امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر آئے گا، جس نے خلیج کی جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو 2 لخت کر دیا ہے، امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، جس نے عالم اسلام میں ہر اسلامی اٹھنے والی تحریک کو دبانے کا عزم کر لیا ہے، جس نے ایران کے انقلاب کو، اس کو نہ سنی سے غرض نہ شیعہ سے غرض، صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ عالم اسلام کا ایک ملک ہے، اس انقلاب کو تباہ کرنے کے لیے ایفرٹ کی، جس نے عراق کو دیکھتے ہوئے، اسے غرض نہیں کہ صدام الباس پارٹی کا سربراہ وہ دیندار ہے بھی یا نہیں، مگر فقط عالم اسلام کا ایک ملک ہے، ایک قوت بن کے اوپر رہا ہے، اس کو کچلنے کے لیے اس نے ایفرٹ کی۔ جس نے قذافی کا کردار نہیں دیکھا، لیبیا کو کچلنے کی ایفرٹ کی، الجزائر میں اسلام کی اٹھتی ہوئی تحریک کو دبانے کی کوشش کی، پاکستان کے حکمرانوں کے کردار کو نہیں دیکھا، مگر فقط اس کے اندر جو پوٹینشل ہے اس کو دبا کر، اسے پریسلر امینڈمنٹ کے ذریعے دبا کر محروم کرنے کی کوشش کی۔ وہ پورے عالم اسلام پر تخفیف اسلحہ کے نام پر، نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر، امت مسلمہ پر غلامی کا نیا دور مسلط کرنا چاہتا ہے، یہودیوں کی عالمگیر ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، عالم اسلام کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا ہے، اسلام کو فقط مسجد، مدرسہ اور خانقاہ میں بند کرنا چاہتا ہے، تاکہ اسمبلیوں میں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ رہے۔ اور آج آپ کی حکومت ٹیلی ویژن سے اسلام کا خاتمہ کر رہی ہے۔ قرآن کے درسوں میں داڑیاں تو گئیں نا، ٹی وی دیکھتے ہیں؟ اب درس کون دیتا ہے ٹی وی پر قرآن کا؟ یا داڑھی مڈا آ کے دیتا ہے، یا عورت دیتی؟ عورت دیتی۔ مرد مر گئے اس ملک کے، مر گئے۔ عورتوں سے اس قوم کو درس دلوائے جا رہے ہیں۔ ٹی وی کو ہدایات ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے لیے قاری بھی ان کی لسٹیں تیار کی جائیں جو داڑھی منڈے ہیں۔ یہ سرکاری ہدایات ہیں ٹی وی کو۔ داڑھی منڈے قاریوں سے تلاوت کرائی جائے، داڑھی منڈے لوگوں سے درس دلوائے جائیں، تاکہ ان لوگوں کے ذہنوں سے داڑھی، شریعت، سنت، شاعر، ایک ایک علامت دین اور شریعت کی چن کے نکال دی جائے۔ اور اگر آپ ان گورکھ دھندوں سے باہر نہ آئے، اس دور کے تقاضوں کو نہ سمجھا، امت محمدی پر کیا بیت رہی ہے، عالم اسلام کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، امریکی سامراج کے ایجنٹ اسلام کی جڑوں کو کس طرح کاٹ رہے ہیں، اگر آپ نے ہوش نہ سنبھالا اور انہی بات پر رہے تو وہ وقت آئے گا جب تمہاری مسجدوں کے مصلوں سے داڑھی والے اماموں کو ہٹا دیا جائے گا۔ اگر ترکی، عراق، شام اور مصر کے ملکوں میں داڑھی منڈے امام چل رہے ہیں تو انتظار کرو وقت کا، تمہیں بھی داڑھی منڈے امام ملیں گے۔ تمہیں تقریروں کی اجازت نہیں ہوگی، لکھے ہوئے خطبے جمعے کے لیے تمہیں دیے جائیں گے، بس اس کے سوا کوئی بات نہ کرو۔ آزادیاں چلی جائیں گی، اور اس کی تمام تر ذمہ داری اس سوچ کے رکھنے والے افراد پر پڑے گی جنہوں نے دین کو ایک عالمی قوت نہ بننے دیا اور دین کو فقط اپنے مناظروں تک رکھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ کہنا کہ سود کے بغیر نظام نہیں چلتا اور سود کے بغیر کام نہیں چلتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج شریعت محمدی قابل عمل نہیں رہی، معاذ اللہ۔ یہ ذہنی بغاوت ہے اسلام کے خلاف، ذہنی بغاوت ہے شریعت محمدی کے خلاف، ذہنی بغاوت ہے قرآن کے خلاف، اور وہ حکومت کر رہی ہے جس کا نعرہ اسلام تھا، جس کا نعرہ شریعت تھا، مگر چپ ہے۔ ہر روز اسمبلیوں میں بائیکاٹ ہوتے ہیں، ہر روز اسمبلی میں بائیکاٹ ہوتے ہیں،
مگر کسی دن کوئی بائیکاٹ شریعت محمدی کی غیرت کی خاطر بھی کسی نے کیا؟ ہائے اسمبلی والو، کبھی حضور کی شریعت کی عزت کے دفاع کے لیے بھی لوگوں کو اکسا کے بائیکاٹ کیا ہوتا۔ ہم اس اسمبلی میں نہیں بیٹھتے جہاں شریعت کو گالی نکلتی ہے، جہاں شریعت کا مذاق ہوتا ہے، جہاں حرام جیسے سود جیسے حرام فعل کے حق میں بیان جاری کیے جاتے ہیں۔ اور اب تو سندھ کے گورنر نے پچھلے دنوں ایک اعلان کیا، بیان دیا، اخبارات میں چھپا۔ سندھ کے گورنر نے پچھلے دنوں، آپ نے پڑھا ہوگا، انہوں نے فرمایا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا۔ انہوں نے کہا میں یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ کبھی لگایا نہیں گیا تھا۔ نوجوان نسل کے ذہنوں سے پاکستان اور اسلام کے رشتے کو کاٹا جا رہا ہے تاکہ اس دھرتی پر اسلام کی بات کرنے والا کوئی نہ رہے۔ اسلام فقط مسجد و منبر کا واعظ رہ جائے، مدرسہ کی تدریس رہ جائے، خانقاہ کی تسبیح رہ جائے، مگر اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، اس ملک کے نظام میں اسلام کا کوئی عمل دخل باقی نہ رہے۔ ایک گناؤنی یہودی سازش ہے جو آپ کے ملک کی حکومت، جو امریکہ کی ایجنٹ ہے، یہودی سامراج کی ایجنٹ ہے، اس کے ذریعے شریعت محمدی کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ غیرت مند مسلمانوں، مشائخ، علماء اور خجور مسلمان، وقت ہے اٹھ کھڑے ہونے کا۔ شریعت محمدی اور اسلام کے تصور حیات کی بقا کی جنگ ہے، نہ اٹھے تو نام و نشان آپ کا آنے والے وقتوں میں مٹا دیا جائے گا۔ لادینیت کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک کا یہ فرمان، اور پھر جب یہ چیلنج ہوا کہ کوئی شخص سود کا متبادل نظام پیش نہیں کر سکتا، لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ کوئی متبادل نظام پیش نہیں کر سکتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کام نہیں چلتا، تو ہم نے تو پیش کر دیا، آپ کے چیلنج کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ میرا دیا ہوا پیپر اللہ کی توفیق اور حضور علیہ السلام کے نالے پاک کے صدقے حکومت کے ہاتھ میں، اس کی فیڈرل اور پروونشل ایجنسیز کے پاس وہ سٹڈی کر رہی ہیں۔ حکومت نے آج کے دن تک تو جواب نہیں دیا۔ میں نے انٹرسٹ فری بینکنگ کی تھیوری پیش نہیں کی ہے، میں نے فقط کوئی فارمولا نہیں دیا، کوئی محض اس کا فلسفہ نہیں دیا، میں نے اس کا انفراسٹرکچر دیا ہے، اس کا ورکنگ پلان دیا ہے۔ ایک ایک چھوٹے ڈپازٹ سے لے کر، اس کے فنڈز کے سٹرکچر سے لے کر، اس کے لینڈنگ کے موڈ سے لے کر، اس کی فائنانسنگ کی موڈ سے لے کر، اس کی انویسٹمنٹ کی موڈ سے لے کر، اس کی انٹرا بینک ٹرانزیکشن سے لے کر، گورنمنٹ کی ٹرانزیکشن، اس کی مانیٹری پالیسی، سینٹرل بینکنگ، میں نے اس دنیا کے جدید ترین بینکاری نظام کی ایک ایک شک کا جواب مصطفیٰ کی شریعت کی روشنی میں عمل دیا ہے۔ اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں تو نافذ کر دو، اور کیلکولیشن دیے ہیں۔ اگر صنعتی بینکاری کا نظام دیا ہے تو پیپر پر ایک مل لگا کر، لگانے سے لے کر نفع تک پورا چارٹ بنا کر میں نے دے دیا۔ اتنا سرمایہ بینک کا ہوگا، اتنا انڈسٹریل اسکل ہوگا، اتنا اس کا ایکویٹی ہوگی، اتنا لانگ ٹرم فائنانسنگ ہوگی، اتنی شارٹ ٹرم ہوگی، اتنی میڈیم ٹرم ہوگی، اتنے پروڈکٹس ہوں گے، اتنا نفع آئے گا، اتنا انڈسٹریلسٹ لے گا، اتنا بینک لے گا، اتنے غریب ڈپوزٹوں کے گھروں میں جائے گا، کھاتے داروں کے گھروں میں جائے گا۔ پورے ورکنگ پلان دیے ہیں، چارٹ دیے ہیں، کیلکولیشن دی ہیں، فیزیبلٹی رپورٹس دی ہیں۔ چیلنج کر کے دکھائے حکومت، مگر چیلنج اخباری بیانوں کی نہیں۔ اگر آج بھی حکومت کہے کہ ناقابل عمل ہے تو پھر دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ ٹی وی کو کھول دے۔ میں کہتا ہوں کہ امریکہ سے لے کر اسرائیل تک اپنے یہودی سرپرستوں کو بلا لو، اپنے سودی ماہروں کو بلا لو، اس نظام پر بحث کرنے کے لیے ٹی وی کھول دو، اپنے ماہر بٹھا دو، ٹی وی پر ڈیبیٹ کرو، 12 کروڑ عوام سن کر فیصلہ کر لے۔ جو کچھ بیان کیا ہے اگر عملاً ثابت نہ کر سکے، زندگی بھر تبلیغ کا نام بھی نہ لیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دین حق ہے ولی، دنیا جس سے مر مٹی، بات یہ ہے کہ بینکوں میں جو ڈپازٹ ہوتے ہیں، جو سرمایہ جمع ہوتا ہے، کھاتے کھلتے ہیں، ڈپازٹ،
90% ڈپازٹ بینکوں کے غریب لوگوں کے، جو 20,000 یا اس سے بھی کم کی رقم جمع کراتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کتنی؟ 20,000 یا اس سے بھی کم۔ 90% ڈپازٹ اتنے اماؤنٹ کے، اتنی رقم کے ہوتے ہیں، 90%۔ اور 10%، 100 میں سے 10، اس سے زائد رقموں والوں کے۔ اور جب بینکوں سے قرضے تقسیم ہوتے ہیں تو جن غریبوں کے 20,000 یا 10,000 یا 15,000 جمع ہیں، جو 90% ہیں، 100 میں سے 90، ان کو قرضوں میں صرف 6% قرضے ملتے ہیں۔ کتنے؟ اور 94% قرضے سرمایہ دار لے جاتا ہے۔ 94% قرضہ سرمایہ دار لے جاتا ہے۔ وہ سرمایہ دار جو اپنا پیسہ بھی زیادہ یہاں نہیں رکھتا، ملک سے باہر رکھتا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ پلان بناتا ہے، کروڑ روپے کی اگر فیکٹری ہے یا 50 کروڑ کی فیکٹری ہے تو کروڑ کی اگر پلان بنائے، 30 لاکھ اپنا ظاہر کرتا ہے، 70 لاکھ بینک سے قرضہ، سودی قرضہ۔ یہ کیوں سود کو ختم نہیں کرنا چاہتے؟ مسئلہ نظام کا نہیں، مسئلہ بالادست استثالی طبقے کے مفادات کا ہے، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، لٹیروں کے مفاد کا ہے۔ 70 لاکھ بینک سے لیتا ہے، 30 لاکھ اپنا لگاتا، وہ بھی نہیں ظاہر کرتا، اور کروڑ کی فیکٹری بنا کر کک بیک میں اپنا 30 لاکھ بھی واپس نکال لیتا ہے، وہ بھی واپس نکال لیتا ہے۔ ساری کی ساری فیکٹری آپ کی اور ہمارے پیسے جو بینک میں جمع ہیں، اور بینک کا جو سرمایہ ہے، ساری فیکٹری بینک کے پیسے سے لگاتا ہے۔ سرمایہ دار اپنا 1 روپیہ بھی فیکٹری میں نہیں رکھتا، ساری فیکٹری بینک کے پیسے سے، اور بینک کو تھوڑا سا، بینک کا پیسہ، اسی سے فیکٹری، اسی کا نفع، حتیٰ کہ مارکیٹ میں تیار شدہ مال لے جانے تک کا لون بھی بینک سے لیتا، اور بینک کے سرمایے سے حاصل ہونے والے نفع میں سے تھوڑا سا مقررہ سود بینک کو دیتا ہے، باقی سارا خود ہڑپ کرتا ہے۔ اس سود میں سے وہ 90% غریبوں اور باقی لوگوں کو تھوڑے تھوڑے سود کے تناسب 8% کے حساب سے ملتے ہیں، اور اگلی مل، پھر تیسری مل، پھر چوتھی مل، پھر وہ اپنا روپیہ خرچ کیے بغیر سرمایہ دار اربوں روپے کا مالک بنتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ جماعتوں کو سرمایہ دیتا ہے۔ جب اس کی جماعتیں اقتدار پر آتی ہیں اور حکومت میں آتی ہیں تو وہ اپنے سیاسی اثر رسوخ کی بنا پر وہ جو قرضہ بینک سے لیا تھا وہ بھی معاف کروا لیتا، آپ کے میرے پیسوں کا قرضہ وہ بھی معاف کروا لیتا ہے۔ اور جو لوگ معاف نہیں کراتے، جو کہتے ہیں ہم نے کوئی قرضہ معاف نہیں کرایا، ان کے حساب چیک کرو، معاف نہیں کرایا تو ادا بھی کیا ہے، معاف تو نہیں کروایا، اگلا جواب بھی دو، ادا بھی کرتے ہو، ادا کوئی نہیں کرتا۔ نسلوں کا قرض در قرض سرمایہ داروں پر چڑھتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہو گیا، اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہو گیا، اس کے بچے روزگار سے محروم ہو گئے، رزق حلال کے لقمے سے محروم ہو گئے، عزت کا جینا دوبر ہو گیا، مگر سرمایہ دار مکر کی چالوں سے بازی لے گیا، سرمایہ دار انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مار۔ سرمایہ دار غریب قوم کے سرمایے پر پل پل کر ہر سرمایہ دار اس ملک کا شاہ فہد بنتا جا رہا ہے۔ یورپ، امریکہ، باہر کے بینک اس نے بھر ڈالے، چونکہ وہ غریب قوم کی کمائی چوس چوس کر کھا رہا ہے سودی نظام کے ذریعے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس نظام کو بدلا جائے۔ یاد رکھ لیں کہ جو لوگ آقائے دو جہاں کی نبوت اور رسالت کے فیض سے اور حضور علیہ السلام کی شریعت کے فیض سے منہ موڑیں گے ہمیشہ تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گریں گے، ہمیشہ تباہی کے گڑھے میں گریں گے۔ اور آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ پاکستان کھربوں روپے کے قرضے لینے کے بعد، سودی قرضے لینے کے بعد، آج اس وقت 91-92 میں جو قرضوں پر صرف سود ہی سود واجب الادا ہے، کیا؟ صرف
سود ہی سود واجب الادا ہے. صرف واجب الادا سود کی رقم 65 ارب روپے سے زیادہ ہو چکی. کتنی؟ 65 ارب روپے صرف سود چڑھ چکا ہے. یہ قوم، اس کا ہر پیدا ہونے والا بچہ 650 روپے سے زائد ہر پیدا ہونے والے بچے پر جب ماں کی گود میں آتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس پر 650 روپے سود ہوتا ہے. 7000 روپے قرض قوم کے ہر شخص پر حکومت چڑھا چکی ہے. یہ سب سودی نظام کی نحوست. خیر میں نے ہر مسئلے کا حل دیا ہے کہ کوئی کہے کہ بیرونی قرضوں کا کیا ہوگا، اس کی میں نے ڈیٹیل دی. اندرونی قرضوں کا کیا ہوگا، اس کی ڈیٹیل دی. یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں. میں فقط یہ بتانا چاہتا تھا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اللہ پاک نے فرمایا جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے وہ تو کامیاب ہوگا، اور جو اس رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و خوار. حق یہ ہے کہ ہم آقا کی رسالت کی دہلیز پر گر پڑیں، آقا کی نبوت کی دہلیز پر گر پڑیں، آقا کی شریعت کی دہلیز پر گر پڑیں، آقا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیں اور حضور کے سچے غلام بن جائیں، اور اپنی ہر مرض اور ہر مسئلے کا علاج اور حل غیر کے فلسفے میں نہیں، حضور کی شریعت میں تلاش کریں. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا فقد اطاع اللہ، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اللہ کی اطاعت صیغہ ماضی، یہ تیقن کا فائدہ دیتا ہے، یقین کا، اور کام کے ہو چکنے کا، ہو جانے کا فائدہ دیتا ہے. علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں مثلا نکاح اگر ہو نا ایجاب و قبول، فقہا نے کہا کہ ایجاب و قبول آفر اور ایکسیپٹنس دونوں یا تو صیغہ ماضی میں ہو یا کم سے کم ایک صیغہ ماضی میں ہو. کیوں؟ تاکہ نکاح پختہ ہو جائے، اس کے ہو جانے کا یقین ہو جائے. صیغہ ماضی سے کسی کام کے ہو جانے کا یقین ہو جاتا ہے. فرمایا فقد اطاع اللہ، لوگو سن لو، تمہیں رسول کی اطاعت کا مقام بتایا جاتا ہے، رسول کی غلامی کا درجہ بتایا جاتا ہے. فرمایا من یطع الرسول، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے فقد اطاع اللہ، اس رسول کی اطاعت کرنے کی دیر ہے. جو ہی تم اس رسول کی غلامی میں آؤ گے وہی غلامی خدا کی بندگی بن جائے گی. ادھر اس رسول کی اطاعت کرو گے ادھر وہ اللہ کی اطاعت شمار کر لی جائے گی. پر جس نے اس رسول کی اطاعت کرے، جو اس رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، ہو گئی. 3 تاکیدیں ہیں اس میں. کتنی؟ فقد اطاع اللہ، پہلی تاکید حرف فا کی، فا تاکید کے لیے. پھر فرمایا فقد، قد دوسری تاکید. پھر فرمایا اطاع اللہ، صیغہ ماضی تیسری تاکید. 3 تاکیدیں ملا کر بات کی. مفہوم کیا نکلا، مراد کیا نکلی، یہ سمجھایا جا رہا ہے 3 تاکیدوں کے ساتھ. لوگوں جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اللہ کی اطاعت کر لی، اللہ کی اطاعت کر لی. تاکہ کوئی شک نہ رہے، کوئی وہم نہ رہے، کوئی وسوسہ نہ رہے، کہ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ شاید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ہے اور اللہ کی اطاعت اور ہے. نہیں، فقط اطاع اللہ کہہ کر اطاعت رسول اور اطاعت الہی میں فرق کو مٹا دیا ہے. فرمایا لوگوں، خدا اور مصطفیٰ کی ذاتیں تو 2 ہیں مگر اطاعت ایک بنا دی گئی. خدا مصطفیٰ نہیں ہے اور مصطفیٰ خدا نہیں ہے. رسول خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں. رسول خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں. اس لیے سمجھ لو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ اور ذات ہے، رسول اور ذات ہے. اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے. اللہ مالک ہے، رسول مملوک ہے. اللہ اور رسول کی ذاتیں تو الگ الگ ہیں مگر اطاعت ایک ہے.
جو رسول کا مطیع ہوا وہی خدا کا مطیع ہوا۔ خدا اور رسول کی ذاتیں دو ہیں مگر اطاعت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر محبت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر حرمت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر قرب ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر ادب ایک ہے، ذاتیں دو ہیں معصیت و نافرمانی ایک ہے۔ پس جو رسول کے قریب ہوا وہ خدا کے قریب ہوا۔ جس نے رسول سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے رسول کا ادب کیا اس نے خدا کا ادب کیا۔ اور سن لو، جو رسول کا ہو گیا وہی خدا کا ہو گیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کا ہو گیا وہی خدا کا ہو گیا۔ اگر اللہ کا ہونا چاہتے ہو تو رسول کا ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ کا ہونا چاہتے ہو تو رسول کا ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ کا پیار چاہتے ہو تو رسول کے پیار کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ کا ادب چاہتے ہو رسول کے ادب کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ کی بندگی چاہتے ہو رسول کی غلامی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ حتیٰ کہ کسی نے پوچھا باری تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں، بندہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ لوگ بزرگوں کے مرید ہوتے ہیں، بزرگوں کے مرید ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے باری تعالیٰ میں تیری بیعت کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے اللہ تیری بیعت کروں، کیا یہ ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں میری بیعت بھی ہو سکتی ہے، میری بیعت بھی ہو سکتی ہے۔ بندہ پوچھتا ہے مولا کس طرح ہو سکتی ہے بتا تاکہ بیعت کروں، فرمایا جا میرے مصطفیٰ کی بیعت کر۔ جس نے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں نہیں خدا کے ہاتھ میں بیعت۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ رسول کے ہاتھ میں، میرے حبیب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، بتا دیا جائے وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ دیکھنے میں آپ کا ہاتھ ہے، حقیقت میں خدا کا ہاتھ ہے۔ ایک بندہ پوچھتا ہے مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں، کیسے ملے گی؟ فرمایا میری مصطفیٰ کی رضا حاصل کر لے، میرے حبیب کو راضی کر لے، اس کا راضی ہونا ہی میرا راضی ہونا ہے۔ یہ سبق کہاں لکھا ہے؟ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، احق ان یردوہ، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، حقدار ہیں کہ بولیے یردوہ، اسے راضی کیا جائے۔ بات دو کی ہو رہی ہے، اللہ اور اس کی رسول کی، تو بولیے پپلا والوں اگر دو کی بات ہو تو اسے کہتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں؟ کہنا تو انہیں چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ انہیں کہتے ہیں یا اسے؟ بولیے نا، دو ہو تو کیا کہتے ہیں؟ انہیں، اور ایک ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اسے۔ اگر لفظ اسے آ جائے اسے راضی کر لو تو کیا سمجھیں گے؟ ایک کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آ جائے انہیں راضی کر لو تو سمجھیں گے دو یا زیادہ کی بات ہو رہی ہے۔ واللہ ورسولہ حق، اللہ اور اس کا رسول، بات تو دو کی تھی، کتنوں کی تھی؟ دو کی، مگر فرمایا حق ان یردوہ، حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ عرض کیا باری تعالیٰ بات تو تیری اور تیرے حبیب کی دو کی ہو رہی ہے، مگر تو نے یہاں ضمیر تثنیہ کی نہیں واحد کی استعمال کی، یردوہما نہیں فرمایا کہ انہیں راضی کیا جائے، ہے دو کی بات، مگر تو نے فرمایا ہے کہ یردوہ، اسے راضی کیا جائے۔ کیا وجہ ہے؟ انہیں کیوں نہیں کہا؟ فرمایا اس لیے تاکہ تمہارا مغالطہ دور ہو جائے، میں اور میرا حبیب ذاتیں تو دو ہیں مگر رضا ایک ہے، رضا ایک ہے۔ انہیں اس لیے نہیں کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مصطفیٰ کی رضا اور ہے اور خدا کی رضا اور ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس سے خدا راضی ہو گیا۔ حضور کی رضا خدا کی رضا ہے، حضور کا کرم خدا کا کرم ہے، حضور کی شفقت خدا کی شفقت، اور حضور کا ادب خدا کا ادب۔ سب سے پہلے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پر پہل نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ جی اللہ پر پہل کرنے کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بقرعید کا دن تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اپنی قربانی ادا نہیں فرمائی تھی، قربانی ادا نہیں فرمائی تھی۔ بعض صحابہ نے بے خیالی میں اپنی قربانیاں پہلے ادا کر لی، گھروں میں قربانیاں ادا کر لی، جانور ذبح کر لیے، قربانی دے لی، بعد میں مسجد میں نماز کے لیے آئے، پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے ابھی اپنی قربانی ادا نہیں فرمائی، تو حضور علیہ السلام پر پہل کر بیٹھ۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جا ان کو بتا دے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے قربانیاں کی، بے شک قربانی میری عبادت، مگر جو قربانیاں کر کے آئے ہیں میرے حبیب سے پہل کر چکے ہیں، بتا دے ان کی ساری قربانیاں رد کر دی جاتی ہیں، ان کی قربانیاں قبول نہیں۔ اگر کوئی میری عبادت بھی کرے گا مگر رسول پر پہل لے گا، اگر میری عبادت اور رسول کی بے ادبی ہو گئی تو ساری عبادتیں رد کر دی جائیں گی۔ عبادت وہی قبول ہے جو مصطفیٰ کے ادب کے لفافے میں لپٹ گیا ہے، جو ادب مصطفیٰ کے ساتھ آئے، جو تعظیم مصطفیٰ کے ساتھ آئے، جو محبت مصطفیٰ کی جان جس عبادت کے جسم کے اندر ہو وہ عبادت قبول ہے، جس عبادت کے جسم میں ادب مصطفیٰ کی روح نہیں وہ عبادت مردود ہے۔ جاؤ دوبارہ قربانیاں کرو، تمہارے جانور ضائع گئے، تم نے میرے حبیب سے پہلے کیوں کی؟ ہائے ہائے، میرے حبیب سے پہلے کیوں کی؟ باری تعالیٰ پہل تو صرف حضور علیہ السلام پر کی تھی، تو آپ صرف یہ فرماتے نا لا تقدموا بین یدی الرسول، لوگوں خبردار میرے رسول پر پہل نہ کیا کرو، یہ فرمایا جاتا تو بات سمجھ میں آتی۔ پہل فقط رسول پر کی اور اللہ تعالیٰ تو نے اپنا نام بھی ساتھ لگا دیا، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، اللہ پر پہل نہ کیا کرو۔ اللہ پر کس نے کی تھی؟ کس نے کی تھی؟ بولیے کی تھی کسی نے؟ اللہ پر تو پہل کا سوچا بھی نہ تھا، واقعہ تو آقا کے پہل لینے کا ہوا، تو اللہ پاک نے اپنا بھی نام لگایا، فرمایا اس لیے اپنا نام اپنے حبیب کے نام کے ساتھ لگایا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ کا ادب اور ہے اور خدا کا ادب اور ہے۔ تقدموا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ فرما کر یہ نکتہ سمجھا دیا ہے کہ رسول کا ادب خدا کا ادب اور رسول کی بے ادبی خدا کی بے ادبی۔ ایک نسبت وحدت حکمی کی سمجھا دی، وحدت حکمی کی نسبت سمجھا دی کہ رسول کی در کے بغیر، رسول کی نسبت کے بغیر اللہ کی نسبت اور اللہ کا در اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی توحید اور اللہ کی بندگی کا ملنا ناممکن ہے۔ خدا اسی کو ملے گا جس نے مصطفیٰ کو پا لیا، اور خدا اسی کا ہوگا جو مصطفیٰ کا ہو گیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی غلامی کا حق ادا کریں، اور حق دو طریقے پر ادا ہوگا، ایک حضور کی ذات کے ہو کے رہیں، ایک حضور کے دین کے ہو کے رہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ذات کے تو وفادار بنو اور جس دین کی خاطر آقا آئے اس کی پرواہ بھی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے؟ بولیے، یہ وفاداری نہیں دھوکہ ہوگا۔ کہو کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہنے میں تو شیر بنو، میلاد شریف کے جلوس نکالنے میں شیر بنو، حضور علیہ السلام کے اسم پاک پر انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھو، مستحب ہے، خیر ہے، برکت ہے، ثواب ہے، مگر ان کاموں میں تو شیر بنو جن میں قربانی نہیں ہوتی۔ حضور کی ذات کے وفادار بنو اور حضور کے لائے ہوئے دین کے وفادار نہ رہو۔ دین پر حملے ہوتے رہے، دین پر ضرب ہوتی رہے، دین پر طعنے ہوتے رہیں، دین کی قدریں مٹائی جاتی رہیں اور دین کی جڑیں کاٹنے کی کوشش ہوتی رہے۔ کہو جی ہم تو صرف حضور کے وفادار ہیں، دین سے تو ہمیں کوئی اتنی زیادہ غرض نہیں، وہ تو لیڈر جانے۔
ہم تو حضور پر سلام بھیجنے والے ہیں، کام سے غرض کوئی نہیں۔ ہم تو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کے دین کے لیے جنگ لڑنے والے نہیں۔ امام حسین کی سیرت سے سبق سیکھو، امام حسین کی وفاداری سے سبق سیکھو۔ یزید کو امام حسین سے اور کوئی قد ذاتی جھگڑا نہ تھا، وہ امام حسین کو ولی بھی مانتا تھا، ولیوں کا امام بھی مانتا تھا، ولیوں کا پیشوا بھی مانتا تھا، متقی بھی مانتا تھا، حضور کا نواسا بھی مانتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ وہی حسین ہے جس نے آقا کے کندھوں پر سواری کی، یہ وہی حسین ہے جس نے حضور کے لب چوسے، سب کچھ مانتا تھا۔ مگر جھگڑا فقط یہ تھا، یزید کا کہنا یہ تھا کہ حسین تو فقط واز کیا کر اور میں راج کیا کروں۔ اے حسین تیرا کام واز کرنا ہے اور میرا کام راج کرنا ہے، تو فقط مذہب کی تبلیغ کر، میں سیاست اور حکومت کروں۔ حسین میں تیرے مذہب میں دخل نہیں دیتا، تو میری سیاست اور حکومت میں دخل نہ دے، تو مسجد نبوی میں تقریریں کر۔ یزید کہتا تھا میں تمہیں نہیں روکتا اے امام حسین، تو خانہ کعبہ میں درس دے، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ آپ اللہ اللہ کا سبق سکھائیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ آپ لوگوں کو روحانیت پڑھائیں، تبلیغ کریں، واز کریں، درس دیں، سب کچھ کریں، میں خود بھی آ کے آپ کا واز سنوں گا، خود بھی سنوں گا، آپ کے ہاتھ بھی چوموں گا۔ فقط اتنی بات مان لے کہ سیاست، ریاست، حکومت، سلطنت یہ میرے لیے چھوڑ دے، میں جو نظام نافذ کروں یہ سیاسی کام ہے، تو اس میں دخل نہ دے، میں تیرے مذہبی کام میں دخل نہیں دیتا، آ ہم اس پر سمجھوتا کر لیں۔ امام حسین نے یزید کے دیے ہوئے اس فاسد تصور دین کو مسترد کر دیا، یزید کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ فرمایا بدبخت یزید، یہ پیشکش ابو جہل اور ابو لہب نے میرے نانا کو بھی کی تھی، وہ بھی چاہتے تھے اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے نظام کو نہ چھیڑیں، ہماری سرداریاں قائم رہیں، جاگیرداریاں قائم رہیں، سلطنت قائم رہے، ہمارا تسلط قائم رہے، استحصالی نظام قائم رہے، ہماری حکومت کو خطرہ نہ پہنچے۔ آپ کعبے کے حج کروائیں لوگوں کو، ہمیں کیا جھگڑا، واز کریں، نمازیں پڑھائیں، روزے رکھائیں، حلال حرام کے مسئلے بتائیں، شریعت سکھائیں، سب کچھ کریں، ہماری طرف سے اجازت ہے، بس ہماری سرداریوں کے نظام میں دخل نہ دیں۔ اگر آقا اس استحصالی نظام کی یہ پیشکش قبول کر لیتے تو حق اور باطل کا سمجھوتا ہوتا۔ آقا نے یہ گوارا نہ کیا، فرمایا میں حق کو باطل سے جدا کرنے آیا ہوں، باطل کی جڑیں کاٹنے کے لیے آیا ہوں، باطل سے سمجھوتے کرنے کے لیے نہیں آیا۔ آقا نے کافروں کی پیشکش کو مسترد کیا، پتھر کھائے، تلواریں کھائیں، نیزے کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، جسد پاک لہو لہان کرایا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال قید رہے، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، تجارت چھوڑی، مدینہ گئے، بدر کے مار کے ہوئے، احد میں زخم کھائے، خندقیں کھودی، پیٹ مبارک پر پتھر باندھے، صحابہ شہید کرائے، تکلیفیں اٹھائی، مصیبتیں جھیلی۔ کس لیے؟ خالی تبلیغ کرنے کے لیے، خالی واز کے لیے، خالی تقریروں کے لیے نہیں، دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے، نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے، باطل سامراجی نظام سے ٹکرانے کے لیے۔ امام حسین نے کہا میرے نانا نے اسلام کو فقط واز تبلیغ کا دین نہیں بنایا، اسلام کو انقلاب کا دین بنایا ہے۔ میرے نانا انقلاب لائے تھے، باطل نظام کو للکارا تھا، اس وقت کے سامراج کو للکارا تھا، استعمار کو للکارا تھا۔ میں اس نانا مصطفیٰ کا نواسا ہوں، گردن تو کٹا دوں گا مگر باطل نظام کے ساتھ سمجھوتا گوارا نہیں کروں۔ امام حسین نے یہ جرت، یہ کیا ہے جرت و بہادری؟ کیا ہے یہ جرت و بہادری؟ کیا ہے؟ کوئی جرت اور بہادری نہیں، یہ اس دن ہوگی جس دن آپ
جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر کے استحصالی نظام کا تختہ الٹ دیں گے. جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں، لٹیروں، سمگلروں کی حکومت، دین کے دشمنوں کی حکومت، امریکی سامراج کے ایجنٹوں کی حکومت اور ان کا تسلط جب آپ الٹ کے رکھ دیں گے، اس ملک کے غریب عوام اٹھ کھڑے ہوں گے، پسے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے، محروم اٹھ کھڑے ہوں گے، مظلوم اٹھ کھڑے ہوں گے، اور شرق سے غرب تک مصطفیٰ کے دین کی بہار آئے گی، حق کا پرچم بلند ہوگا. تب نعرہ لگانا تو میں خوش ہوں گا. دوستو، وقت پکار رہا ہے، غفلت کا وقت نہیں، اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، حضور کی شریعت کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونے کا وقت ہے. وقت قعود نہیں، وقت قیام ہے، قیام کا وقت ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس رسول کی رسالت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا پہلا پیغام رسالت قیام تھا. اٹھو، پہلا پیغام یہ تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے کملی والے پیارے، قم، اٹھ کھڑا ہو. حکم قیام تھا، اٹھ کھڑا ہو. اٹھنے کا وقت ہے، طاغوت سے ٹکرانے کا وقت ہے، سامراجی باطل طاقتوں کے اثر نفوذ کو ختم کرنے کا وقت ہے. میرے حبیب اٹھ کھڑا ہو. وَرَبَّكَ فَانذِرْ، سرکش طاقتوں کو ڈرا دے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، جو جھوٹے خدا بنے بیٹھے ہیں، غریبوں کی عزتوں کے مالک، غریبوں کی جان کے مالک، غریبوں کے مال کے مالک، ان جھوٹے خداؤں کے غرور کے بت خاک میں ملا دے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور ایک رب کی کبریائی کا ڈنکا بجا دے. رب کی کبریائی کا ڈنکا بجا. رسول کو پہلا پیغام ملا، اٹھ کھڑا ہو. اے پپلا والو، اے اہل پاکستان، اپنی روح کی کانوں سے سنو، حضور کی آواز کم آج بھی گونج رہی ہے، اور یہ آواز پکار رہی ہے، میرے امتیوں اٹھ کھڑے ہو. اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. اور کاخ عمرا کے، کاخ طاغوت کے، کاخ طاغوت کے در و دیوار ہلا دو، اور سلطانی جمہور اور سلطانی اسلام کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. تو کون سا دین پسند ہے، خالی واز والا یا انقلاب والا؟ میں دونوں سوال کرتا ہوں، جواب دے دیں. جن کو خالی واز کا دین پسند ہے، خالی واز، تقریر، واہ 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 کیا واز کیا، کیا تقریر کی، جن کو صرف یہ پسند ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو. اور جنہیں انقلاب کا دین پسند ہے، اٹھ کھڑے ہونے کا، وہ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. یہ جو ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ صرف یہیں تک کھڑے ہیں یا بعد میں بھی کھڑے رہیں گے؟ ہیں؟ بولیے نا، بعد میں بھی کھڑے رہیں گے؟ پکی بات ہے. آؤ تحریک منہاج القرآن کے سپاہی بن جاؤ، مصطفی انقلاب کے مشن کے سپاہی بن جاؤ. تیار ہیں؟ بتائیے، تیار ہیں؟ اب دل کھول کے ہاتھ کھڑا کرو، پتہ چلے تیار ہیں. سپاہی بنو مصطفی انقلاب کے، اور اپنا تن من دھن اللہ کے دین کے لیے لٹا دو. وما علینا الا البلاغ.